الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا ایکا بستی والوں نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے کہا جناب شعیب علیہ السلام نے کیوں نہیں تم ڈرتے ہو یا تقوی اختیار کرتے ہو۔ انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول امین، امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں تقاضا کرتا تم سے اس پر کسی اجرت کا۔ ان اجری، یا نہیں ہے میری اجرت، الا مگر علی رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے ذمے۔ اوفوا الکیل، تم ماپ کو پورا کرو۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہوو من المخسرین، گھاٹا ڈالنے والوں میں سے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ۔ ولا تبخسوا الناس، اور نہ تم کم کرو لوگوں کو اشیاءہم، ان کی چیزوں میں۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم زمین میں دنگا فساد مچاتے پھرو۔ واتقوا الذی، ڈرو اس ذات سے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور پہلی مخلوقوں کو۔ قالوا، انہوں نے کہا، انما انت من المسحرین، تو جادو زدہ لوگوں میں سے ہے۔ وما انت، اور نہیں ہے تو، الا بشر مثلنا، مگر ہمارے جیسا ایک انسان۔ وان نظنک، اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں تجھے، لمن الکاذبین، البتہ جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ مدین کی طرف بھی شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، اور ساتھ میں ایکا بستی تھی، اس کی طرف بھی جناب شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغامات لے کے پہنچے۔ تو یہ بستی بھی بڑی خوشحال بستی تھی، اور جس طرح مدین والے ایک جرم میں مبتلا تھے، اسی طرح یہ ایکا بستی والے یہ بھی ایک جرم میں مبتلا تھے۔ وہ جرم یہ تھا کہ یہ لوگ وزن میں کمی بیشی کیا کرتے تھے۔ لینے کے لیے ترازو اور ہے اور دینے کے لیے ترازو اور ہے، بتایا کچھ اور جاتا ہے، اور وزن اور جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جناب شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ ڈرو، کیوں نہیں ڈرتے ہو تم؟ انی لکم رسول امین، میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں بڑی امانت کے ساتھ، لہذا اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون، اور میری اطاعت کرتے رہو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور یہ جو دعوت ہے یہ اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، جس کو ادا کر کے اس کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، یہاں آپ واقعات پیچھے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کا ذکر کیے، اور ساتھ میں فاتقوا اللہ واطیعون، یہ باتیں چلتی نہیں کہ ہر واقعے میں یہ چیز ذکر کی گئی کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ کا ڈر اور خوف جب پیدا ہو جائے گا تو تمام برائیاں چھوٹ جائیں گی نا، تقوی۔ اور جب اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا تو پھر جو مرضی کرتا رہے پھر انسان۔ اور شاید اس چیز کی آج نفی کثرت کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ انسان کو بے دھڑک کیا جا رہا ہے اللہ کے خلاف بھی، کہ اس کے بھی عذابوں سے، سزاؤں سے، یا اس کی پکڑ سے ڈرنا اور نشانیوں سے عبرت پکڑنا، یہ چیز ہمارے ذہنوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ تو کہا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اطاعت کرتے رہو، اور کیا کرو؟ اوفوا الکیل، جو ماپ تول ہے نا اس کو تم پورا کرو۔ ولا تکونوا من المخسرین، اور خسارہ دینے والوں میں سے نہ ہو وہ، یعنی کسی کو اس سے 50 لیے اور اس کو 50 گرام دینا ہے تو 49 دیا ہے، 48 گرام دیا ہے، ٹھیک ہے، تو پیسے تو 50 کے لیے ہیں نا، اور اس کے مطابق لیے ہیں۔ جب کم دو گے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ گھاٹا اور خسارہ ہوگا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین، یہ دین ہے، میں جب تم نے دینا ہے تو تھوڑا سا ترازو جھکا کے دو، یہ وہ چیز ہے جو برکت کھینچ کے لائے گی، اور لینا ہے تو برابر برابر لو۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لینا ہے تو کلو سیر 2 کلو ود لینا ہے، اور جب دینا ہے تو آدھا پاؤ کلو وہ کم ہو اس میں سے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو بے برکتی، نحوست اور بے چینی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو کھینچ لاتی ہے، اور اس کے اندر یہی چیز ہے۔ زکوٰۃ اور سود میں بھی یہی چیز رکھا گیا نا کہ دینے سے انسان کا مال بڑھتا ہے، اور ظاہری طور پہ انسان لے رہا ہوتا ہے، ہتھیار رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے مال اس کا کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم ہلاک کر دیتے ہیں، اس کو برباد کر دیتے ہیں، یمحق اللہ الربا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس چیز میں بھی فرمایا یہ جو تم اضافی دو گے اس کے ساتھ برکت ہے،
اس کے ساتھ جو ہے اس کے اندر بڑھوتری ہوگی. اور اگر ایسا نہیں کرو گے، اس میں کمی بیشی کرو گے، تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین 30ویں پارے میں فرمایا ویل للمطففین، ویل للمطففین. اب یہ ویل کا جو لفظ ہے اللہ نے منافقین کے لیے بھی ذکر کیا، ظالموں کے لیے بھی ذکر کیا، اہل کفار اور اہل شرک کے لیے لفظ ذکر کیا، اور ان کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ جو ماپ تول میں کمی کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ویل یعنی بربادی ہے، یا پھر یہ ہے کہ جہنم کی ویل وادی ہے جہاں ان کو پھینکا جائے گا جو یہ کام کرنے والے ہیں. فرمایا وزن و بالقساس المستقیم. دونوں چیزیں ہیں. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ظاہراً لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اضافہ اور زیادہ دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس ترازو کے اندر کمی بیشی کی ہوتی ہے. فرمایا ترازو بھی سیدھا ہو، اور پھر جب تول کیا جائے تو وہ تول بھی کیا ہو، وہ بھی درست ہو، یعنی پیمانہ بھی پورا ہو، اور اس پیمانے کے بعد جو چیز اس میں تولی جا رہی ہے، ماپی جا رہی ہے، وہ بھی پوری ہو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. اور لوگوں کو ان کی چیزوں کے اندر کمی بیشی مت کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اور زمین میں دنگا فساد مت مچاؤ. یعنی اس سے کیا ہوگا، یہ چیزیں عام ہو جائیں گی. یعنی ہر بندہ جو جتھے وہ لگ رہی ہے لگائے گا تو پھر کیا ہوگا، نہ پھر اس کی عزت باقی رہے گی. جب علم ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو برکت اور رحمت یہ تو چیزیں ختم ہو گئی نا، تو پھر یہ بے سکونیاں اور بے چینیاں اور بیماریاں اور لڑائی جھگڑے اور یہ اتنی چیزیں جو مسلط کر دی جاتی ہیں اس انسان کے اوپر، شاید ان گناہوں کی وجہ سے ہے. تو فرمایا واتقوا الذی. اس اللہ سے ڈرتے رہو خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والجبلۃ الاولین. اور پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا، وہ پہلے آج نہیں ہے تو رہنا تم میں بھی. یہ اس میں پیغام تھا کہ کیا کر لیں گے یار، انسان کٹھی کرتا 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 کرتا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا رہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال، یہ بھی وہ بھی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. حالانکہ فرمایا اس کے مال میں سے اس کا کیا ہے، وہ جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا، وہ جو اس نے پہنا اور بسیدہ کر دیا، اور وہ جو اس نے صدقہ کیا اور اپنے لیے جاری کر دیا، اور باقی جو چھوڑ گیا فہو لورثتہ، وہ تو اس کے ورثاء کے لیے ہے نا. تو جو اس کے بعد والے آنے والے لوگ ہیں وہ ہے. یہ 3 قسمیں ہیں جو جس سے یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی جو اس نے کھا پی لیا اور اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تو جس طرح یہ پہلے لوگ کچھ بھی کرنے کے باوجود اس دنیا میں نہیں رہے نا، اسی طرح یہ بھی یاد رکھو کہ تم یہ تھوڑا بہتا اوپر نیچے یہ جو ڈنڈی مار رہے ہو تو سمجھتے ہو کہ شاید یہ تمہیں ہمیشہ رکھے گا. ایسی بات نہیں ہے. جس طرح وہ چلے گئے تم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. لہذا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر یہ سارے معاملات کرو. قالوا انما انت من المسحرین. تو اس نے کیا کہا، قوم کیا کہنے لگے کہ انما انت من المسحرین، تو جادو زدہ بندہ ہے نا. جس طرح آج بھی دیکھ لیں کوئی امانت دار بندہ کہیں آ جائے تو اس کو چلنے ہی نہیں دیتے. کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں اس کو چلنے نہیں دیتے، اس کا جینا آرام کر دیتے ہیں. بے ایمانوں کی کثرت ایسی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا غلبہ ایسا ہے. تو یہی دیکھ لیں وہاں کیا تھا. جب یہ ہوگا تو پھر عذاب بھی دیکھ لیں تو پھر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو کہا کہ انما انت من المسحرین، تجھ پہ تو جادو ہوا پڑا ہے اور اسی اپنا نفع چھڑ دیے. یہ تو چیز اس کے ساتھ ہم سارے کر رہے ہیں، یہ معاملہ چل رہا ہے. وما انت الا بشر مثلنا. حالانکہ سمجھ نہیں آتی، تو بھی انسان ہے اور انسان کے اندر تو یہ چیز ہوتی ہے فطرتی طور پہ. اب وہ سمجھتے تھے کہ ہم اب یہ لالچ یہ تو رکھا گیا ہے انسان کی فطرت کے اندر، لیکن اس کو درست کرنا، ٹھیک ہے، وہ شریعت کے ساتھ ہی ہوگا. جب شریعت اس کو سمجھے گا، اس کے مطابق چلے گا، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی چیز اس کو عطا کر دے گا اور راضی بھی ہو جائے گا اس کے ساتھ. تو کہنے لگے کہ تو ہے تو ہمارے جیسا بشر، لیکن باتیں ایسی کرتا ہے کہ جس طرح ایک انسان کو جادو کے ساتھ اس کی عقل یا اس کے ذہن کو کم کر دیا گیا یا معاف کر دیا گیا. وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ تم کیا کرنے والا، جھوٹ بولنے والا. یہ جو تو باتیں کر رہا ہے نا، یہ جھوٹی باتیں کر رہا ہے. اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی آپ کا اس کے پیچھے کوئی مقاصد ہوگا اور یہ کوئی فوائد یا چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں. حالانکہ سارے کام تو وہ خود کرنے والے تھے، اور جو ان کو تنبیہ کرنے والا تھا یا ان کو سمجھانے والا تھا اور ان کو اللہ کی طرف بلانے والا تھا، اس کے اوپر ایسی ویسی باتیں. اس لیے جب سچی کھری دعوت دیں گے، خصوصاً قرآن و سنت کے حوالے سے، توحید و سنت کے حوالے سے، تو ایسی چیزیں باتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی. امر بالمعروف یہ بہت سوکھا ہے، لیکن نہی عن المنکر جو ہے نا، نہی عن المنکر، اور ان واقعات میں دیکھیں گے انبیاء کرام کا یہ جو ذکر کیے گئے ہیں، اس میں خاص طور پہ جس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا وہ نہی عن المنکر ہے. نہی عن المنکر ہے کہ تم نے اس برائی کو چھوڑنا ہے، اس برائی کو چھوڑنا ہے، اس برائی کو چھوڑنا ہے. یہ چیزیں تقوی کے منافی ہیں، اور تقوی کہتے ہی اسے ہیں، یعنی پرہیز کرنا، یعنی جو گناہ ہیں ان کو چھوڑنا اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت یافتہ اور اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے. صدق اللہ العظیم.